بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ہم کل آپ کے سامنے تربیت اولاد کے سلسلے میں دونوں رخ آپ کے سامنے رکھے تھے. آج کل عموماً والدین بچے کی دنیاوی زندگی تک کی فکر کرتے ہیں، ان کی سوچ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہوتی ہے، اور اپنے بچے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کا بچہ اور بچی اطمینان اور سکون سے ایک باوقار زندگی گزار سکے. لیکن اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کو برزخ کہتے ہیں. اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. کیا ہم نے اپنے اولاد کی، بچوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ کل خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، خدا کے حضور اپنے اعمال کو پیش کر کے اپنا نیک اعمال کا بدلہ لے کر خوش و خرم ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، وہاں پر رسوائی اور پشیمانی کا سامنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی چھپٹیاں یعنی ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. معزز سامعین، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بچہ محض ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان وغیرہ بن کر آخرت کی ناکامی سے بچ نہیں سکتا، بلکہ اس کے لیے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو کر زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیمات کو گلے لگانے اور اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے اولاد کی فکر آخرت کے حساب سے کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو عام طور سے غلط فہم اور چھوٹی سوچ والے اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ علماء کرام ایڈوانس ایجوکیشن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچے اسلامی علوم سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے آراستہ ہو کر ان کی زندگی محدود ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ یہ علماء قوم کے بچوں کو ناکارہ، جاہل اور احساس کمتری کا شکار بنانا چاہتے ہیں. لیکن واللہ یہ علماء پر بہتان ہے. ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان قوم کے نوجوان کسی اہم دنیاوی منصب پر فائز نہ ہو، جدید تعلیم، نئی تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل نہ کریں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے، کسی بھی دنیاوی عہدے اور منصب پر اور مقام پر پہنچنے کے بعد ایک پکے سچے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں. کیا مطلب؟ کہ وہ تاجر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حقیقی مسلمان ہو، حرام و حلال میں فرق کرتے ہو، غیر اسلامی حرکات سے بچتے ہو، آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو. اکبر الہ آبادی مرحوم نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو،
تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ اکبر۔ تم کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، ہواؤں میں، ہوائی جہازوں میں، اور اسی طرح سائنس کی اعلیٰ ترقی یافتہ چیزوں میں تم اڑو، اور بہت ساری چیزوں کو، چاند کو اور دوسرے سیاروں کو تم چھو لو، لیکن ہماری ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ تم جتنے بھی بڑے ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یعنی ہماری حقیقت کیا تھی؟ ہم ایک منی کا گندا خطرہ تھے، ناپاک خطرہ تھے، چھوٹے سے تھے، اللہ نے اتنا بڑا کیا ہے، اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ عام طور سے دوسرے اسکولوں میں مسلمان بچے اور بچیوں کی تعلیم دلواتے ہیں، جہاں اسلام کے بارے میں معصوم ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے زہر ان کچے ذہنوں میں بچوں کے بھر دیے جاتے ہیں، انڈھیل دیے جاتے ہیں، جس کے بعد پریشان ہو کر والدین آتے ہیں، ہمارا بچے کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم کو اپنے اولاد کی فکر کرنے کی، ان کی نگرانی اور نگہداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔